کلپ نمبر 804۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ ترجمہ، اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیری قوم میں سے تجھے نبوت اور رسالت کے لیے پسند کر لیا اور تجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف فرمایا، تو اب غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فضیلت کا ذکر ایک اور مقام پر صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ندا سنی اس کی کیفیت کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ ندا اپنے بدن کے ہر جز سے سنی اور سننے کی قوت ایسی عام ہوئی کہ پورا جسم اقدس کان بن گیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، تاکہ تم اس میں مجھے یاد کرو اور میری یاد میں اخلاص ہو اور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض مقصود نہ ہو، اسی طرح اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ آیت کے آخری حصے اقم الصلاۃ لذکری کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم میری نماز قائم رکھو تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ نمبر 2، نماز کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ عز و جل کی یاد کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے بندے کو اللہ عز و جل اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ ترجمہ، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ ان الساعة آتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت لازمی طور پر آنے والی ہے، اور قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے سب سے چھپا کر رکھتا اور یہ فرما کر بندوں کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ دیتا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، یعنی لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ کوئی قیامت کا دن بھی ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو لوگ بالکل ہی غفلت و لا علمی میں مارے جاتے۔ لیکن اس کے برعکس انہیں قیامت آنے کی خبر دی گئی ہے، جس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر جان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ اس کے ساتھ انہیں متعین وقت نہیں بتایا گیا کہ وہ بھی کئی اعتبار سے اکثر لوگوں کے لیے غفلت کا سبب بن جاتا، لہٰذا اس کی جگہ بغیر معین وقت بتائے محض قیامت کی خبر دے دی، تاکہ اس کے کسی بھی وقت آنے کے خوف سے لوگ گناہوں کو ترک کر دیں، نیکیاں زیادہ کریں اور ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ موت اور قیامت کا وقت چھپائے جانے کی حکمت۔ یاد رہے کہ اس آیت میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی۔ اسی طرح دیگر آیات میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو موت آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب اور کس وقت آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اور موت دونوں کے آنے کا وقت بندوں سے چھپایا گیا ہے، اور ان کا وقت چھپانے میں بھی حکمت ہے۔ جیسے قیامت آنے کا وقت چھپانے کی جو حکمت اوپر بیان ہوئی کہ لوگ اس وجہ سے خوف زدہ رہیں گے اور گناہ چھوڑ کر نیکیاں زیادہ کریں گے اور توبہ کرنے میں مصروف رہیں گے، یہی حکمت موت کا وقت چھپانے میں بھی ہے۔ کیونکہ جب کسی انسان کو اپنی عمر ختم ہونے اور موت آنے کا وقت معلوم ہوگا تو وہ اس وقت کے قریب آنے تک گناہوں میں مشغول رہے گا، اور جب موت کا وقت آنے والا ہوگا تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہو جائے گا، اور اس طرح وہ گناہوں کی سزا پانے سے بچ جائے گا۔ اور جب انسان کو اپنی موت کا وقت ہی معلوم نہ ہوگا تو وہ ہر وقت خوف اور دہشت میں مبتلا رہے گا، اور یا تو گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے گا یا ہر وقت اس ڈر سے گناہوں سے توبہ کرتا رہے گا کہ کہیں ابھی موت نہ آ جائے۔ افسوس فی زمانہ
لوگوں کی اکثریت حشر کے ہولناک دن اور اپنی موت کو یاد کرنے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی جستجو کرنے اور اپنی موت کے لیے تیاری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے، اور قیامت کے دن راحت و چین مل جانے اور دنیا میں اپنی عمر زیادہ ہونے کی لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے فوری طور پر بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوٹ: یاد رہے کہ قیامت آنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چھپایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی بندے کو اس کی اطلاع نہیں دی، بلکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت آنے کا وقت بھی بتا دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کی نشانیاں بیان فرمانا اور اس کا متعین وقت امت کو نہ بتانا بھی حکمت کے پیش نظر